بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ایک اہم ایشو کے اوپر۔ عدالت کا ایک بہت ہی اہم فیصلہ آیا ہے ٹیکس میں کمی کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا ہم بات کریں گے IMF کی مداخلت، اور پھر جو ہے فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے کہ فائلر جو ہے اس کے اوپر تو چلیں کافی حد تک، جو میں نے پہلے بھی ویڈیوز کی ہیں کہ اس کو کیا کیا ریلیکسیشن، کیا کیا ٹیکس میں کمی اور کیا کیا اس کو سہولیات میسر ہیں، لیکن نان فائلر کے اوپر جو بڑی قسم کی پابندیاں لگی تھیں ان کا کیا بنا، کہ کیا وہ پابندیاں موجود ہیں ابھی تک یا کہ وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے اوپر دیکھیں جی، اگر پہلے بات کی جائے IMF کی، تو IMF اور حکومت، چونکہ یہ حکومت جو ہے یہ نہ تو عوام کے اندر لیجٹمیسی رکھتی ہے، نہ انویسٹر کو یہ اپنی طرف راغب کر سکی ہے، اور نہ بیرون ملک یہ اپنی کوئی سفارتکاری کر سکی ہے کہ وہاں سے ان کو کچھ بھاری جو ہے وہ امداد یا ریلیف ملے، یا ان کے قرضے جو ہے وہ ری شیڈول ہو سکیں۔ لیکن انہوں نے اپنی پالیسیاں اس طرح سے تبدیل کی تھیں یہ گزشتہ کچھ عرصے میں، تو IMF کی مداخلت اب اتنی ہو گئی ہے کہ اب موسم کو تبدیل کرنے کے لیے یا موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے یا موسم کے اوپر سموگ اور ان چیزوں کے اوپر بھی IMF نے ڈائریکٹ چیک رکھ لیا، جس طرح پہلے باقی محکموں کے اوپر تھا، مالیات کے اوپر تھا، ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی انہوں نے کر لیا، ایک نیا محکمہ بنوا لیا۔ اب اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک قسم کا ایک ڈائریکٹ چیک رکھ لیا اور کہا ہے کہ جی اس کو آپ کنٹرول کریں، یہ جو سموگ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جو مسائل ہیں ان کو، اتنی حد تک مداخلت جو ہے وہ IMF کی یہاں پہ بڑھ چکی ہے۔ دوسرا، لاہور ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر بھی اسی قسم کا ایک ماحولیات کو لے کر جو ہے وہ کیس تھا۔ اب وہاں پر چونکہ صحت کے حوالے سے بڑے شہروں میں مسائل ہوتے ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ان بلڈنگز کے حوالے سے، وہ عمارات جو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں، جو اپنی تمام وہ جو ہے وہ شرائط پوری کرتی ہیں، یعنی ان کے اندر ہوادار ہونا، پانی کا ان کے اندر صحت مند پانی کا ٹیسٹ کرایا عدالت نے کہ پانی ہے ان کا ٹھیک ہے، آسمانی بجلی سے بچاؤ کی تدابیر، فائر سے بچاؤ کی تدابیر وغیرہ وغیرہ۔ تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بلڈنگ بناتا ہے LDA کے تحت، یعنی انہوں نے LDA کو کہا کہ جب فٹنس سرٹیفکیٹ دیں، لینا پڑے گا اب جو عمارت بنانے والے ہیں، اور جو پہلے سے موجود عمارتیں ہیں ان کو بھی آپ اس میں لائیں، چیک کریں ان کو کہ وہ سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی بلڈنگ سٹینڈرڈ کے مطابق ہے تو اس کو ٹیکس میں ریلیف دیں، اس کے ٹیکس میں کمی کریں، مختلف ٹیکسوں میں کمی کریں، اور جو اس میں نہیں آتی، شرائط پوری نہیں کرتی، ان کو جو ہے فورس کریں کہ وہ شرائط کو پوری کریں، تاکہ ماحولیات کو بھی اور ڈیزاسٹر کو بھی جو ہے وہ روکا جا سکے۔ دوسری طرف اگر ٹیسٹ کے حوالے سے فائلر اور نان فائلر کے بارے میں بات کریں تو پیچھے بہت سی ویڈیوز آئیں، میں نے بھی کی، حکومت نے بھی۔ دسمبر میں یہ ایک جو ہے وہ ان کا فارمولہ طے ہوا، ایک ڈاکومنٹ بنا جس میں نان فائلر کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگ گئیں، بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا، 10 لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن وہ 1 سال کے اندر نہیں کر سکے گا، ایک عارضی قسم کا آسان اکاؤنٹ اس کا ٹیمپریری جو 10 لاکھ سے نیچے کی ٹرانزیکشن کر سکے گا، گاڑی 800 سی سے زیادہ نہیں خرید سکے گا وغیرہ۔ تو کیا یہ پابندیاں ابھی تک ہیں، موجود ہیں؟ تو جی ابھی تک، چونکہ وہ یہ ڈاکومنٹ، یہ جو انہوں نے ایک قانون بنایا تھا وہ فائنلی اپروو نہیں ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوا تھا، اس لیے ابھی تک موجودہ حالات تک آپ نان فائلر کے طور پر جو آپ پہلے کر سکتے تھے وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکتے، اور اس میں صرف یہ ہوگا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح پہلے تھا کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو ٹیکس نان فائلر کے حساب سے دیں گے، یعنی زیادہ دیں گے، یہ مختلف چیزوں کے اوپر، پراپرٹی کے اوپر، گاڑی خریدنے کے اوپر یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر پہلے میری بھی ویڈیو اس چینل پر موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں کہ گاڑی پہ کتنا ٹیکس ہے، پراپرٹی کے پہ کتنا ٹیکس ہے وغیرہ۔ لیکن ابھی تک آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ نارمل جس طرح پہلے سب اکاؤنٹ کھلا سکتے تھے آپ، وہ گاڑی خرید سکتے ہیں، پلاٹ جائیداد خرید سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔